السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 9 کلاس میں بھی اب جو ہے آپ لوگوں کو اردو پڑھنی ہے، تو آج سے ہم جو ہے اپنی اردو کی کلاسز اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے اردو کا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس چیپٹر کی مصنف جو ہیں وہ علامہ شبلی نعمانی ہے، اور یہ چیپٹر جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد نمبر 2 سے لیا گیا ہے۔ سر سید کی دیرینہ دوست تھے یا ساتھی تھے یہ علامہ شبلی نعمانی، اور علی گڑھ کالج میں عربی کے استاد مقرر کیے گئے تھے۔ مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا فرمایا۔ شبلی بیک وقت ادیب، شاعر، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ ان کی مشہور کتابوں کے نام ہیں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی۔ یہ جو ہے شبلی نعمانی کا چیپٹر اب ہم اسٹارٹ لیتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں۔ خدمت زوجیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی تھیں۔ وہ زمانے آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں، یعنی جب جو ہے وحی آتی تھی، جب اسٹارٹنگ تھی وحی کی، تو اس وقت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، یعنی جو لوگ جو ہے مقروض ہوتے ہیں کسی کے، یعنی کسی کا ادھار دینا ہوتا ہے لیکن جو ہے نہیں دے پاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ہے ادھار جو ہے وہ لوٹایا کرتے تھے، یعنی ان کا جو بار ہے وہ کم کرتے تھے۔ غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، یعنی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مطلب مہمانوں کی جو ہے مہمانداری جو ہے وہ کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جو ہیں وہ تفصیل سے حضرت عائشہ نے سب سے زیادہ بتائی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی، یعنی اگر کسی نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا ہو، مطلب ان جو ہے مدد کی درخواست کی ہو، تو آپ نے کبھی رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا، یعنی ان کے بارے میں پوچھا، اخلاق کے بارے میں، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ خندہ جبین، نرم خو اور مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے، یعنی اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا۔
دوسروں کے متعلق جو ہے بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے یعنی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسری بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے، دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت فیاض، نہایت راست گو اور راز گو جس لائک اسٹریٹ فارورڈ، ٹھیک ہے، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا تھا۔ مطلب یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں رحم دلی اور فیاضی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور سچی اور سیدھی بات کرتے تھے، جس لائک انہوں نے کہا کہ راست گو یعنی سیدھی اور سچی بات کرتے تھے اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے تھے، نہایت نرمی سے پیش آتے اور دوسروں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ تو ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ کسے کہتے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں کھیلنے کا شرف ان کو حاصل تھا، یعنی یہ بچے تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوشی تربیت میں بڑے ہوئے تھے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو ہے ان کو ملی تھی، اس میں جو ہے یہ بڑے ہوئے تھے۔ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کی بابت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم خلق تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اظہار تشکر یعنی اللہ کا شکر ادا فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے، تناول میں میز کھاتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے تھے، جیسے آج کل لوگوں میں عادت ہے ذرا سا کھانا میں نمک تیز ہو یا کچھ بھی ہو تو فوراً برائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عادت تھی کہ جیسا بھی کھانا ہوتا سامنے پیش آتا تو وہ کھا لیتے تھے اور اس کو کبھی برا نہیں کہتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے یعنی کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے، کسی کا دل برا نہیں ہوتا تھا ان کی باتوں سے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا۔ کوئی شخص جو ہے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کرتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معلوم تھا، یعنی کسی سے معمول تھا کہ یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑتے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے، زانوں یعنی پاؤں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں مطلب ان کے ساتھ جائیں اور ان کو چھوڑ کے آئیں، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا، یعنی انہیں ایسا لگا کہ جو ہے یہ بے ادبی ہو جائے گی تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس جو ہے مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ کون تھا؟ افریقہ کے ایک ملک حبشہ کا بادشاہ تھا جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا تھا، وفد یعنی ایک گروپ بھیجا تھا لوگوں کا، ٹھیک ہے، اور اس وفد کے تمام لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی مہمان بنایا تھا اور ان کی خود سے خاطر تواضع کی تھی۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر
درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، اذن یعنی ان سے اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کر دی۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ حلقے میں مطلب ان سب کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ قدم رنجہ فرمانے کا مطلب ہے کہ تشریف لے آئیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، یعنی ان کو اس شخص کو بلایا نہیں گیا ہے، وہ خود سے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔ کسی شخص کو کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ رنگ دھو ڈالیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زعفران لگانا پسند نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ بعد میں بولا کہ جو ہے مطلب یہ رنگ دھو ڈالیں، مطلب اس کو جو ہے سب کے سامنے جو ہے وہ تنبیہ نہیں کی تاکہ اس کو برا نہ لگے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے بایابی کی اجازت چاہی، یعنی ملنے کی اجازت چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو، وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ سلام میں پیش دستی فرماتے یعنی پہل فرماتے، جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ تو ہمیں اس جو ہے سبق سے کیا مل رہا ہے سمجھنے کو کہ انسان اس دنیا میں اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائز ہے اور اس کی سیرت اور کردار جو ہے وہ مثالی ہونی چاہیے، اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اخلاق انسان کے اعلیٰ کردار اور شخصیت کے لیے مثالی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعلیمات ہر انسان تک پہنچنی چاہیے۔ ہمیں جو ہے اس چیپٹر میں جو ہے مختلف جو ہے وہ واقعات بتا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خوبیاں بتائی ہیں تاکہ جو ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل کر سکیں، ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، اور یہی جو ہے وہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔